کل عرض کیا تھا بھائی کسی بھی قوم کی طرف جو نبی آیا ہے وہ ہمیشہ اعلیٰ خاندان سے آیا ہے، دنیا کے ہر عیب سے پاک، جسمانی ہر قسم کے عیب سے پاک، اس کے اہل خانہ ہر قسم کی اخلاقی بیماریوں سے پاک، نبی کی بیوی، نبی کی اولاد مشرک ہو سکتی ہے لیکن بد کردار نہیں ہو سکتی، یہ اللہ نے انہیں شرف رکھا، کیونکہ عقیدے کا اور ہونا یہ الگ چیز ہے۔ لیکن دوسرے الفاظ میں جو معاشرتی خرابیاں ہیں رب تعالیٰ وہ ان کے اندر برداشت نہیں کرتے، اپنی ذات میں شرک، ان کا شرک برداشت کر لیتے۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی کی رفاقت انہیں فائدہ نہیں دیتی، آخرت کی نجات انہیں نہیں ملے گی، لیکن نبی کی جو مرتبہ ہے چونکہ اس نے بندوں میں بیٹھنا ہوتا ہے، اور یہ جو اخلاقی کمزوریاں ہوتی ہیں، حیا والی کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ بندہ کھل کے بات نہیں کر سکتا، تو اسی لیے اللہ انہیں بھی اس سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور دیکھو کہ مزے کی بات ہے کہ پیغمبر کے ساتھ صرف نسبت ہے تو اللہ انہیں ان چیزوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اور جو نبی کے ساتھ ایمان والی نسبت رکھ لے اللہ اسے محفوظ نہیں رکھیں گے، محفوظ رکھیں گے، کیونکہ ہماری سچی نسبت نہیں رب کے ساتھ اور اس کی کتاب کے ساتھ، اسی لیے ہم غیر محفوظ ہیں۔ اگر ان کے ساتھ سچی محبت ہو جائے تو جس طرح اللہ کی کتاب محفوظ ہے اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے بھی اسی طرح محفوظ ہو جاتے ہیں، یہ رب کا قانون ہے، یہ رب کا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا اللہ نے انہیں زمین سے عرش بریں پہ پہنچایا، وہ چلتے زمین پہ ہیں تو ان کے جوتوں کی آٹ اللہ جنت میں سناتے ہیں، جوتوں کی آٹ، اور جو اس کو چھوڑ دے وہ بھلا کتنا مرتبہ ہو، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر وہ ذلت رسوائی رب کی ناراضگی کا جو آخری درجہ ہے نا اس سے بھی نیچے گر جاتا کہ جانوروں سے بھی گیا گزرا، اس ناپاک جانور سے بھی گیا گزرا، بل ہم ازل اولئک ہم شر البریہ، کائنات کی سب سے بدترین، یعنی اتنا درندہ، خنزیر، شیر، چیتا، وہ اتنے سانپ، اژدہا وہ نقصان دہ نہیں انسانوں کے لیے جتنا وہ ہے، کیوں؟ وہ جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں اور یہ ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے، تو ایمان ختم ہو جائے تو سارا کچھ ختم۔ تو جو آئے ہیں وہ بھی بڑے تھے، اور جب انہوں نے دعوت دی تو سب سے پہلے قوم کے سرداروں کو دعوت دی، ایک قبیلے کا سربراہ مان جائے وہ پورا خاندان مان جائے گا، جو ان میں کھڑ پینچ ہے، جس کو گڈی ہے، عہدہ، ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، جج ہے، ہوں جج اتنے گراں جو ہے وہ آ کے میں صبح جمعہ پڑھانا، میں تکساں بھائی کہڑا بدماش ہے جڑا کاربو سی، بھائی سیشن جج ہے یا ہائی کورٹ کا جج، تو ہر بندے کی کوشش ہوتی میں اگے جاواں سلام کرا، تو وہ جڑی گل کرے وہ حرف آخر ہوندی ہے، ہوں اتوں بندہ جیسے ماں دوبارہ دال نہیں نہ دیندی، اس کو بھی اگر ویگو آ گئی ہے نا تو وہ جس ٹائم تھلے لو سی تو 50 بندہ اسے مل سی، اس کی گلے دی بڑی ویلیو بھی ہے، چابی اس ہتھے چاہیے، موبائل نال چاہیا، تو اس کی گلے دی ہر بندہ سنتا اور ہر کول پاؤنے دی کوشش کرتا، تو اللہ نے دین انہوں دسیا کہ انہاں دی وجہ تو یہ غریب طبقہ اور باقی بھی انہاں دی دیکھا پا دیکھی۔ کل میں مثال دیتی ہے کہ اگر عمران خان داڑھی رکھ کے نا آج ہو تو آدھا پاکستان داڑھی رکھے، پیغمبر کی سنت سمجھ کے نہیں، عمران خان کو دیکھ کے، نواز شریف رکھ لے آج تو نون لیگ والے سارے داڑیاں رکھ لیں، الناس علی دین ملوکہم،
بندے بادشاہ کے دین پہ ہوتے ہیں. بادشاہ وقت جو کرے, اچھا کرے برا کرے, وہ بوجھے نچاوے تو سارے بوجھے نچا لگ پسن, وہ قرآن دی تلاوت شروع کر دے تو سارے قرآن دی تلاوت شروع کر دے. تو اللہ نے اس قوم کو بھیجا کافروں کی طرف, نوح علیہ السلام کو بھیجا, اور سب سے پہلے جا کے قوم کے کھڑ پینچوں کو. اچھا مالا ہے بھر جانا, اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا, برتن کا, کسی چیز کا بھر جانا. ان کو مالا کیوں کہتے ہیں؟ ان کے رعب اور دبدبہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوتا ہے, ان کے دل بھرے ہوتے ہیں, ان کے دماغ ان لوگوں کے رعب سے بھرے ہوتے ہیں, ان کے سامنے چوں چراں نہیں کرتے, بڑی عزت ہوتی ہے, بڑا ان کا احترام ہوتا ہے. وہ گالی نکال دیں, وہ تھپڑ مار جائیں, سیشن جج ان تھپڑ کسے مار بنے, وہ کہہ کر سی اسے چپ کر, ویسے بھائی میری حیثیت نہیں ہے سکتی, میں بول نہ سکتا. تو بڑا بندہ سیدھا ہو جائے, تو اللہ نے صرف انہی کو کہا. اب موسیٰ علیہ السلام کو پہلی تبلیغ کیا کہی ہے؟ فَاذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَاذْهَبَا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. لیکن بات نرم انداز میں کر, یعنی جھگڑے کے انداز نہیں. اچھا جس جگہ پہ جھگڑا آ جائے نا تو وہ سچی بات بھی ختم ہو جاتی ہے, یعنی اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. کہ آپ جھگڑے پہ اتر آئے نا تو بچہ 2 سال کا بھی آپ کی بات نہیں مانے, ٹھیک ہے, وہ پھر بات نہیں مانے گی. لیکن اخلاق کے ساتھ آپ کسی سے گند بھی اٹھوا سکتے, ٹھیک ہے, لیکن بد اخلاقی کے ساتھ نہیں. تو اسلام نے تبلیغ کی ہے, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, معیار اتنا اچھا رکھا ہے, بات اگلا مانے یا نہ مانے لیکن بات ایسے انداز میں کی جائے کہ وہ گھر جا کے ایک دفعہ سوچے ضرور کہ یار بات میں نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے, بدتمیزی بھی کی ہے, سارا کچھ کیا ہے, لیکن اس کا جو انداز تھا بات کرنا وہ بڑا زبردست تھا. یعنی صحیح والدین نے اس کی تربیت کر رکھی تھی, تو بات ایسے ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. دعوت کا انداز جو ہے وہ غلط نہیں ہونا چاہیے, الفاظ کا چناؤ غلط نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. آپ مشرک کی تردید بھی کریں تو ایسے انداز میں کریں, یہ نہیں ہے تردید نہ کریں, قرآن نے تردید کی ہے. اہل کتاب کو دعوت دی ہے, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹے ہو ہم سچے ہیں, کہا ہے آ جاؤ نا اس نقطے پہ جس پہ تم بھی متفق ہو اور ہم بھی متفق ہو. اللہ نعبد الا اللہ, تمہارا کلمہ بھی, عیسیٰ کا کلمہ بھی کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور حود علیہ السلام کا کلمہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اور صالح علیہ السلام کا, موسیٰ علیہ السلام کا, 7 انبیاء کا اللہ نے تذکرہ کیا. 7 کی دعوت ایک ہے, دعوت کا انداز ایک ہے. تو نبیوں والی جو دعوت ہے نا توحید, اس کا رنگ ایک ہے, اس کا رنگ ایک, کہ وہ ہمیشہ ثابت قدمی کے ساتھ ہوئی, اخلاق کے ساتھ دی گئی, حالات جیسے بھی تھے تو اس کو جاری رکھا ہے, چھوڑا نہیں. ماننے والے نے مانا ہے پھر بھی ٹھیک ہے, نہیں مانا پھر بھی صحیح. تو جب انہیں کہا نا تو انہوں نے 4 اعتراض کیے. کتنے؟ بھائی یار آپ انکار کر رہے ہیں, نہیں مان رہے ہیں, آخر ماننے کی وجہ, قرآن نے وجہ پوچھی, بھائی آپ مانتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا جی ما نراک الا بشرا مثلنا. پہلی گل تو ہے کہ یار کوئی فرشتہ آوے آسمان تو, کوئی انوکھی چیز آوے, اور یہ کیا ہے؟ یاکلون الطعام و یمشون, یار ساڑے جا کھیندے پیندے بازاراں 'چ بھی پھردے نے, اسی بھی پھرنے. بھائی سون کہڑے سرخاب دے پر لگے بھائی اسی سواڑی گل مان گے نا؟ بھائی کوئی فالتو پرزا ہوئے سواڑے. تو اللہ فرماندے کہ بھائی بات مانے, لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. اوے چلیو اگر تساں فرشتے ہوندے تو اساں سواڈی ہدایت واسطے فرشتے بھیج دے, کیونکہ تسی انسان ہو, سواڈیاں ضروریات نو اے نبی جاندا, سواڈیاں خباستاں نو بھی جاندا تے سواڈیاں ضرورتاں نو بھی جاندا. لہذا لو کان فی الارض, اگر زمین میں ملائکۃ فرشتے, یمشون
چل رہے ہوتے مطمئنین اطمینان کے ساتھ، لنزلنا علیہم من السماء، تو ہم آسمان سے تمہارے لیے اتارتے ملک الرسولہ، فرشتہ رسول بنا کر۔ ایک کہتے ہیں جی نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، نور و کتاب مبین، یہ آیت ہے جی، نور و کتاب مبین تک نا جی عطف ہوندا، ہن مولوی اتھے ڈنڈی ماردا بھائی عطف تغائر کا تقاضا کرتا ہے، لہذا نور اور چیز ہے تو کتاب مبین اور چیز ہے، نبی نور نو تے کتاب قرآن ہے نہیں، یہ واو تفسیری ہے، ہر واو عطف کی نہیں ہوتی، یہ جہالت ہے، یہ جان بوجھ کے ہے، یہ جان بوجھ کے اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ إِلَيْكَ نا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا، ہاں ہن منع کرو، ہم نے آپ کی طرف نازل کیا محمد نور، محمد رسول اللہ کی طرف اللہ انہیں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں میرے پیغمبر، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نورم مبینہ، قرآن روشن کتاب، یہ نور ہے، نورن نہدی بہ، نورن نہدی بہ، نبی کو سراج منیر بنایا اور قرآن کو نور مبین بنایا، قرآن نور مبین، پیغمبر سراج منیر، اس نور کو پھیلانے والا، قرآن والے نور کو گھر گھر میں پھیلانے والا، وہ پیغمبر کو سراج منیر بنا کے بھیجا اور قرآن کو نورم مبینہ، تو یہ کتاب مبین وہی ہے نور، نور یعنی کتاب مبین، روشن کتاب، اور بھی کافی ساری آیات ہیں۔ تو ہم نے آپ کو نور بنا کے نہیں بھیجا، فرشتہ بنا کے نہیں بھیجا، بشر بنا کے بھیجا، کیوں کہ زمین پہ کون بستے ہیں، لہٰذا یہ آپ کا اعتراض درست نہیں ہے، یار یہ فلاں دا پتر تو فلاں دا بیٹا تو کل ساڑے نال کھیڑتا رہا، تو یہ بکریاں چگیندا، تو یہ کاروبار کردا، تو تجارتاں کردا، تو بازار وچ پھردا، تو کھانا پیندا، تو بیویاں، تو شادی، تو غمیاں، تو خوشیاں، تو یہ رسول کس طرح ہو سکتا، یہ سانوں کس طرح آکھ سکتا، کہڑے منہ نال سان آکھ، کوئی فرشتہ آوے ساڑے کول، کوئی ساڑے تو اتنا تو بندہ آوے، تو پہلا اعتراض ختم ہو گیا۔ دوسرا ہم کیوں نہیں مانتے، وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، دوسری یہ ہے کہ آپ کی محفل میں کوئی چودھری کوئی نہیں، کوئی کھڑپینچ نہیں، اور سارے رذیل، وہ انہیں کیا کہتے تھے، رذیل، گھٹیا انسان۔ مشرکین مکہ یہی تو کہتے تھے نا کہ ہم آپ کی بات مان لیتے اگر یہ آپ کی محفل میں صہیب اور بلال اور یہ نہ ہوتے، یہ جو نوکر ہیں اور ہمارے کل تک نوکر رہے، آج ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کے ساتھ کھائیں، اور آپ کے ساتھ کوئی بڑا چودھری تو ہے ہی نہیں، کسی ملک کا سربراہ، تو آپ نے اس کی تصدیق اس نے کی نہیں ہے، اور ہم کھڑپینچ ہیں، لہذا ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ نمبر ایک معیار کہ وہ انسان ہے، اس لیے ہم بات نہیں مان رہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ غریب ہیں، آپ خود بھی غریب، آپ کے پاس بھی کھانے کے لیے کوئی نہیں، اور بھائی اگر اگر تھوڑا اتنا مرتبہ ہوتا نا، اتنی قدر ہوندی اللہ دے ہاں، تو تساں بھوکے نہ مردے ہو، تھوڑے کول پیسے ہوندے، تھوڑے کول ریل پیل ہوندی، تھوڑے کول اقتدار ہوندا، یہ سارا کچھ تو ساڈے کول ہے، تو رسول ہونے کا دعویٰ تسی کس طرح کر رہے ہو؟ اسی تھوڑی گل، عبداللہ ابن ابی نے یہی بات کی کہ وہ بن رہا تھا سربراہ، اور ابو جہل اس لیے نہیں مانتا تھا، بھائی مکے دا چودھری میں ہاں، ابو الحکم میں ہاں، تے مکے دا یتیم ایک سربراہ بن جاوے، اور اسی اس کی گل من کے اس کے پیچھے چل پڑے، یار یہ کوئی گل کرنے والی، بھائی اساں تو پہلے وال چٹے کیتے، کل تک اساں وہ بتاں دی عبادت بھی کر رہے ہیں، وہ سارا کچھ اسی کر رہے ہیں، تے اج ہوں یہ سارا کچھ چھوڑ دئیے جی، لات نو بھی لت مار دئیے، تو عزا نو بھی چھوڑ دئیے، تے یہ کہندا جی سارے بابے بھی کچھ نہیں کر سکتے، تے یہ بھی کچھ نہیں، تے یہ سارا کچھ اسی چھوڑ دئیے، بھائی ساڑا پیو دادا یہ کرتا آیا،
وہ یا علی مدد تے نشان تو سارا کچھ کرتا رہتا جی اسی چھوڑ دئیے پیو دی قبر تے جتیاں مروائی ہے، نہیں اسی یہ نہ کر سکتے۔ پھر یہ جڑے ہیں نتھو پتو اپنے کاغذوں میں وہ کہہ رہے ہیں نا یہ جو قوم کے گھٹیا لوگ ہیں ہم ان کے پیچھے لگ جائیں۔ نمبر 3 ومان یعنی سربراہ ہم ہیں اور یہ نبوت والی سربراہی بھی ہمیں ملنی چاہیے، ان کی بات ہم ماننے کے لیے تیار۔ وما نراکم علینا من فضل یار کوئی ساڑھے کول کوئی عہدہ ساڑھے تو تالا ہوا ہے، کوئی خاندان ساڑھے توتا ہوا ہے، کوئی ساڑھے کول دنیاوی کمال ہوا ہے اور فضل سارا ساڑھے کول ہے، تو پھر افضلیت بھی فضیلت بھی ساڑھے کول ہو۔ اللہ کہا مال نال فضیلت نہیں ملتی، فضل اور چیز ہے تو فضیلت۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اے پیسہ آ جانا یہ نہیں، لیکن اصل فضیلت وہ ہے کہ جڑا اللہ کسی نو نبی بنا دے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحم و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ فرماتے ہیں یجتبی من یشاء، ہم جسے چاہتے ہیں چنتے ہیں، یہ گور ہر کسی کو نہیں دیتے۔ ہدایت یہ ہر کسی کو نہیں ملتی۔ نبوت یہ بندہ عبادت زیادہ کرے تو نبی بن جائے، اللہ کا ولی بن سکتا ہے زیادہ پڑھ کے، مفسر محدث فقیہ اللہ کا ولی کوشش کر کے جہاد میں شریک ہو جائے، شہید ہو سکتا ہے، لیکن نبی نہیں بن سکتا جتنا مرضی کمال پہ چلا جائے، کیونکہ یہ کسبی ہے نہیں، یہ کسب کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، محنت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، اس کا تعلق اللہ کے کرم کے ساتھ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے۔ تو اسی لیے یہ آپ کا یہ بات کہنا بھی یہ بھی صحیح نہیں۔ اور چوتھا انہوں نے کہا بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے نظنکم کاذبین، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم اس دعوے میں سراسر جھوٹے ہو، الیاذ باللہ۔ تو چوتھی بات یہ لگائی کہ چلو باقی ساری باتیں تو چھوڑیں، آپ سرے سے آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ تو یہ 4 الزام لگائے نہ ماننے کی۔ ایک تو یہ جھوٹ ہے، نمبر 1 کہ آپ ہماری طرح کے انسان ہیں، تب ہم نہیں ماننے کے لیے تیار۔ اچھا وہ آپ کو بشر مانتے ہیں، بشر مان رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ابو جہل دا عقیدہ صحیح ہے، یار غلط ہے؟ نہیں بشر مان رہے ہیں نا یار، اس کا مطلب ہے وہ بھی یہ سمجھے کہ یہ انسان ہے، تو آج دا عاشق رسول ادا نہیں ہو انسان نہیں۔ اچھا شاعر نے بڑی اچھی بات کی، کہتا ہے فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو، میں مسجود ملائک ہوں اور مجھے فرشتوں نے سجدہ کیا ہے۔ تو سجدہ افضل چیز کو کیا جاتا ہے، بندے رب کو سجدہ کرتے ہیں نا، کبھی رب نے بندوں کو سجدہ کیا ہے؟ نہیں۔ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو۔ اور جہاں نوریوں کے سردار کی پرواز کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے انسانوں کے انبیاء کے سردار کی پرواز کی ابتدا ہوتی ہے۔ فرشتہ سدرۃ المنتہا پہ رک کے آئے اور کہتا ہے کہ ایک بال کے برابر اگر آگے جاؤں گا تو اللہ کی تجلی اور رب کے عظمتوں سے میرے پر جل جائیں گے، مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں۔ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری فرمایا کرتے تھے وہ جبریل تھا جو وہاں جا کے رک گیا، اگر میں ہوتا میں جل جاتا لیکن محمد رسول اللہ کا ساتھ نہ چھوڑتا، اگر میں ہوتا تو میں جلنا قبول کر لیتا لیکن پیغمبر کی رفاقت یہ سودا نہ کرتا۔ وہ وہاں جا کے رک کے آئے، لیکن ابو بکر پہ قربان جائیں بھائی، ہجرت والے سفر میں ساتھ چلا ہے تو پھر قبر میں جا کے روزے میں ساتھ لیٹا ہے، رفاقت چھوڑی نہیں۔ کہتے ہیں جی حضرت علی کی بڑی بہادری ہے، بڑی بہادری ہے، شیر خدا ہیں، اور
ماں نے ایسا بہادر پیدا نہیں کیا کہ 70 قبیلے کے سردار باہر کھڑے ہوں تلواریں لے کے محمد رسول اللہ کو شہید کرنے کے لیے، اور بندہ جا کے بستر پہ چادر تان کے لیٹ جائے۔ موت کو دعوت دینے والی بات ہے نا، اس پہ بستر پہ لیٹنا۔ مسجد ہجرہ آج بھی موجود ہے، مسجد ہجرہ جہاں سے ہجرت کی ابتدا ہوئی ہے، وہاں اذان بھی ہوتی ہے اور 5 وقت نماز بھی ہوتی ہے، حالانکہ حرم کے سامنے نماز نہیں پڑھی ہے لیکن گئے ہیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضور لیٹے ہوئے تھے رات کو، تو وہاں بستر سے اٹھے ہیں، علی المرتضیٰ کو وہاں پہ لٹایا ہے، اور خدر کدھر گئے ہیں۔ کفار کی امانتیں حضور نے علی کے حوالے کی، اور علی حضور کے بستر پہ لیٹ کے، بڑا کمال ہے، بڑی بہادری ہے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا انہوں نے مارا نہیں، اور ابو بکر کے پاس گئے ہیں حضور، علی وہاں آئے ہیں، انہیں بلایا گیا ہے، لیکن ابو بکر کو بلایا نہیں گیا، حضور ابو بکر کے گھر گئے ہیں، تو پھر کیا کمال ہوگا۔ اور کفار کی امانتیں حضور نے علی کے حوالے کی ہیں، اور رب نے اپنی امانت ابو بکر کے حوالے کی ہے۔ پھر ابو بکر کی بہادری کتنی ہوگی کہ محمد رسول اللہ کو کندھوں پہ اٹھا کے غار ثور میں لے کے گئے ہیں، اور پھر سفر میں ساتھ گئے، بڑا پرخطر سفر ہے۔ وہ سراقہ بن مالک کا واقعہ بھی ہے کہ وہ شہید کرنے کے لیے پہنچ گیا تھا۔ تو بہرحال 4 انہوں نے اعتراض لگائے، آپ انسان ہیں اس لیے نہیں مانتے، آپ کے ماننے والے گٹھیا قسم کے لوگ ہیں اس لیے نہیں مانتے، آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا کوئی فضیلت نہیں، کوئی ہم سے پیسہ زیادہ ہو، کوئی چیز ہو تو ہم آپ کے پیچھے چل پڑے نا، آپ ہمارے پیچھے چلیں، حکومت ہمارے پاس، طاقت ہمارے پاس، سارا کچھ خاندانی سارے اختیارات ہمارے پاس ہیں، تو آپ ہمارے پیچھے چلیں، ہم آپ کے پیچھے کیوں چلیں۔ اور چوتھی یہ ہے کہ آپ جھوٹے ہیں اور ہم جھوٹے کے پیچھے نہیں چل سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔